اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ ہم نے آیت نمبر 17 تک تفسیر کر لی تھی۔ اب آیت نمبر 18 سے انشاءاللہ آیت نمبر 27 تک تفسیر سے مستفید ہوں گے۔ آیت نمبر 18 ہے، بہرے گونگے اندھے ہیں بس وہ نہیں لوٹتے۔ بہرے گونگے اندھے ہیں بس وہ نہیں لوٹتے، اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود، سماعت ہونے کے باوجود، بصارت ہونے کے باوجود نہ وہ دیکھ سکتے ہیں نہ وہ سن سکتے ہیں، اور جب حق کی گواہی دینے کی باری آتی ہے تو نہ وہ بول سکتے ہیں، گونگے ہو جاتے ہیں۔ اور آج ہمارے لیے بھی یہی معاملہ ہے کہ ہم حق کی بات نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں۔ تو ہمیں حق کے معاملے میں اپنی ان ساری نعمتوں کو جو اللہ نے ہمیں دی ہیں اسے استعمال میں لانا چاہیے، اور اس کے لانے سے انسان کو تھوڑی بہت کبھی کبھار تکلیفوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ ایک امتحان ہوتا ہے انسان کا۔ جب وہ یہ سوچ کر کہ تکلیفیں اگر آتی بھی ہیں تو میں اس کا کوئی پرواہ نہیں کروں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی انسان کو ان تکلیفوں سے باہر نکال لیتا ہے، کیونکہ مصیبت، پریشانی یہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، اور رحمت یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، جیسے کہ ہم قرآن میں آگے پڑھیں گے تو یہ بات بھی ثابت ہو جائے گی۔ آیت نمبر 19 ہے کہ یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آسمانی برسات کی اور اندھیرے اور گرج چمک کی اور بجلی کی، موت کی مثال دی ہے بجلی سے، کہ اندھیرا گرج اور آسمانی برسات ہوتی ہے تو اس میں کیسے بادل بھی گرجتے ہیں اور بجلی بھی کڑکتی ہے۔ تو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے کہ جب انہیں کوئی ایسی جب جنگیں لڑی مسلمانوں نے اور فتح کیا، تو یہ اس وقت ان مسلمانوں کا رعب اور دبدبا دیکھ کر حیران و پریشان بھی رہ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آسمانی برسات کی طرح جس طرح اندھیرے اور گرج میں اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے کہ یہ کچھ بھی دیکھ کے اس کے بعد عمل نہیں کرتے، تو اللہ خود ہی ان کو ان کے کیوں کا مزہ چکھا دے گا۔ آیت نمبر 20، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ منافقین کا ایک اور گروہ کا ذکر ہے کہ جس پر کبھی حق واضح ہوتا تھا تو وہ اس کی طرف تھوڑا سا نرم ہو جاتے تھے، کچھ سوچتے بچار کرتے تھے، لیکن پھر جو ہے واپس اپنے کفر کی طرف پلٹ جاتے تھے۔ تو گرج چمک کی مثال اس لیے دی ہے کہ جس سے ان کے دل ڈر جاتے تھے، حتیٰ کہ خوف کے مارے اپنے انگلیاں اپنی کانوں میں ٹھونس لیتے تھے، لیکن یہ تدبیریں اور یہ خوف و دہشت انہیں اللہ کی گرفت سے بچا نہیں سکے گا کہ وہ اللہ کے گھیرے سے نکل جائیں۔ تو کبھی جب ان کے اوپر ہدایت کی روشنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پڑتی تھی تو یہ اس میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیتے تھے، اور پھر جب واپس اپنی گمراہی کی طرف بڑھتے تھے تو پھر یہ واپس اندھیرے میں چلے جاتے تھے۔ تو مطلب دائیں بائیں پل میں تولا پل میں ماشا جسے کہنا چاہیے، اسی حالت میں رہتے تھے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ یعنی اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ میں جس کو بھی چاہوں میں اس کی سماعت اور بصارت سیکنڈ میں لے سکتا ہوں، اور کیونکہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، بے شک اللہ ہر چیز کو کرنے پر قادر ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آیت نمبر 21 ہے، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔
اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے. یعنی کہ اللہ پر ایمان لے کر آؤ اور شرک سے بچ جاؤ. اپنے رب کی عبادت کرو، اس میں کسی کو شریک مت کرو تاکہ تمہارا بچاؤ ہو جائے. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ تمہاری نجات ہو جائے، تم جہنم سے بچ جاؤ، عذاب سے بچ جاؤ. بیسیکلی بچاؤ کا یہی مطلب ہے کہ عذاب سے بچ جانا. تو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک اور قیامت تک پیدا ہونے والے انسان جو آئیں گے دنیا میں اللہ ہی کے امر سے پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی روحیں آلریڈی پیدا ہو چکی ہیں، بن چکی ہیں. بے شک ماں کے پیٹ سے وہ دنیا میں پیدا ہوں گے، لیکن اللہ کے ہاں ان کی روحیں موجود ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں لوٹا دیتا ہے. تو اللہ ہی کی عبادت کرنے میں جو ہے وہ انسان کا بچاؤ ہے. آیت نمبر 22، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی. خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو. دیکھیں وہی بات آ گئی کہ جہاں اللہ کی عبادت کرنے کا معاملہ آئے گا، اگلی ہی آیت میں اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے اللہ نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا. دیکھیے یہ جو زمین ہے ہمارے لیے، یہ اگر اس پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ نہ رکھے ہوتے تو یہ زمین ہمیں لے کر ڈھلک جاتی. یعنی کہ پہاڑ جو ہیں وہ اس زمین کے اوپر کیلوں کا کام کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے فرش بنا دیا کہ ہم اس پر رہ سکیں، اپنی گھر بنا سکیں، اس کی زمین میں ہم فصل بو سکیں. اور آسمان کو اللہ نے چھت بنایا کہ آسمان میں اتنے سیارے اور اتنے پتھر اور اتنے بڑی بڑی چیزیں گھومتی پھرتی رہتی ہیں، لیکن وہ آسمان سے یہاں ایک مدار اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جسے بیریئر کہتے ہیں انگلش میں، سائنس کی زبان میں. وہ بیریئر سے کراس نہیں کر سکتے، یہاں زمین کی طرف نہیں آ سکتے. اگر وہ قدرتی بیریئر اللہ تعالیٰ نے نہ بنایا ہو تو آسمان سے ایسی ایسی بلائیں نازل ہو جائیں زمین پر کہ زمین کب کی ختم ہو چکی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت اس لیے کہا ہے کہ اس کو آپ کے لیے ایک محفوظ چھت بنایا ہے، اس کے آس پاس بیریئر کر دیا ہے کہ کوئی آسمانی چیز جو ہے وہ آ کر زمین پر نہ گر جائے جس سے کہ کوئی نقصان ہو جائے انسانیت کو. اللہ تعالیٰ نے اسی آسمان سے پانی اتار کر پھلوں کے پیدا کرنے کی بات بتائی ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کے آسمان سے جب تک پانی نہیں برستا فصلیں نہیں پکتی، اناج نہیں پکتا، اور اس میں سورج کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، سارا کام ہوتا ہے. آسمان سے پانی بھی لازمی ہوتا ہے، پانی نہیں برسے گا، برسات نہیں ہوگی تو پھر ہمارے فصلوں کا کیا حال ہوتا ہے، یہ سب آپ اچھی طرح جانتے ہو. تو اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے ہماری روزی بنتی ہے. اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی نعمتیں اپنی بیان کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے شریک مقرر نہ کرو، کہ جن کو تم میرا مقرر کرتے ہو کیا ان میں سے کوئی ہے جو یہ آسمان سے پانی برسا سکتا ہے، جو زمین سے تمہیں روزی فصلوں کی شکل میں عطا کرتا ہے. آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ. تمہیں اختیار ہے کہ اللہ کے سوا اپنے مددگار بھی بنا لو، مددگار بھی بلا لو. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پہ، یعنی اس قرآن کو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. اگر تمہیں اس قرآن پر شک ہے نا تو تم اس قرآن میں ایک چھوٹی سی سورت، ایک سورت جو ہے نا وہ بنا کے لے آؤ، چھوٹی سی سورت بنا کر لے آؤ. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں میں اجازت بھی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو تم اپنا مددگار بنانا چاہتے ہو نا، جنات کو، انسانوں کو، شیاطین کو، یا جن کو تم سمجھتے ہو کہ وہ اللہ کے سوا تمہاری مدد کر سکتے ہیں تو سب کو بلا لو. یا چیلنج دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جن کو سمجھتے ہو اپنی مدد کے لیے ان سب کو بلا لو. پھر آیت نمبر 24 میں اللہ نے فرمایا بس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دینے کے بعد خود ہی اس کا جواب دے دیا کہ
اگر تم نے نہ کیا، اور تم ہرگز کر ہی نہیں سکتے. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو بس بات ہی ختم. اب کوئی بھی چاہے کتنا ہی طاقتور ہو، جن ہو، انسان ہو، وہ اس چیز کے کرنے سے قاصر ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، اور اگر کرنے کی کوشش کی تو پھر کیا ہوگا؟ اگر تم نے اسے سچا نہیں مانا اور یہی تم نے پھر بھی کوشش کی تو پھر اس آگ کے بارے میں سوچ لو کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہم اجرنا من النار. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی آگ کے لیے ایندھن کیا ہوتا ہے؟ پیٹرول یا مٹی کا تیل اور لکڑیاں، اور پھر ہم ماچس کی تیلی سے اس کو جلا دیتے ہیں. تو یہ ایندھن تھا، پیٹرول اور لکڑیاں. لیکن جہنم کا ایندھن کیا ہوگا؟ انسان اور پتھر. ان دونوں کو ایندھن بنا کر آگ لگائی جائے گی اور اس میں ہی انسان ڈالے جائیں گے. یعنی کہ جو جہنم میں پہل ڈال دیے جائیں گے وہ ہی انہی سے آگ تپائی جائے گی اتنی، اور مزید بھڑکا دی جائے گی کہ اس میں پھر باقی انسانوں کو بھی ڈال دیا جائے گا. اللہم اجرنا من النار، آمین. اور آیت نمبر 25، اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے. اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہم انا اسألوک جنت الفردوس، اللہم انا اسألوک جنت الفردوس، اللہم انا اسألوک جنت الفردوس، آمین. اللہم انا نسألوک جنت الفردوس، آمین. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 25 میں یہاں خوشخبری دے رہے ہیں ایمان والوں کو کہ نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت میں نہریں بہ رہی ہوں گی. ان کے گھروں، ان کے محلوں کے پاس نہریں بہ رہی ہوں گی، دودھ کی، شہد کی، اور ایسے پانی کی کہ جس پانی کا کوئی جواب ہی نہیں ہوگا. ایسے پھل دیے جائیں گے جو ہم شکل ہوں گے. شاید وہ جنت کے پھلوں کے ہی ہم شکل ہوں گے، یا ان میں کچھ مشابہت دنیا کے پھلوں کی آئے گی جس پہ انسان کہے گا کہ یہ تو وہی ہیں جو ہمیں پہلے بھی دیے گئے تھے. اور ان کے لیے بیویاں صاف ستھری، یعنی ایسی صاف ستھری بیویاں ہوں گی جو عورتیں یہاں سے امتحان پاس کر کے جائیں گی. وہ جنت میں ایسی صاف ستھری ہوں گی جو کہ نفاس اور حیض سے بھی پاک ہوں گی. ان کے لیے وہاں پر ایسی گندگیاں نہیں ہوں گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک کر دی جائیں گی. وہ وہاں پر جنت میں موجود ہوں گی. آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں انسان کی ہدایت کے لیے کوئی چھوٹی سے چھوٹی مثال دینے سے بھی نہیں شرماتا، چاہے وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی. یعنی مچھر تو بہت چھوٹا ہے، اس سے بھی جو کوئی مائنر چیز ہے نا، جس کو ہم ٹیلیسکوپ سے دیکھیں یا خوردبین سے دیکھیں، جو ہمیں عام طور پر نظر بھی نہیں آتی، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے بھی حقیر چیز کی مثال دیتا ہوں جس سے ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی. ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے. اس کے ذریعے بیشتر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے. جب یہ آیت اتری تو یہود و کفار جو تھے وہ یہ کہنے لگے، بڑے ہنسی مذاق اڑائی انہوں نے کہ اللہ کی یہ کتاب کیسی، یہ قرآن کیسا کتاب ہے کہ اتنا بڑا اللہ شان والا رب جو ہے وہ اپنی شان کو تو دیکھے تو وہ ایک مچھر کی مثال بیان کر رہا ہے. یہ اللہ کا کوئی کمبینیشن ہی نہیں ہے، ایسی بات سے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اتنی شان والا رب ایک مچھر کی مثال دے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نہیں شرماتا کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی ہلکی مثال دے، لیکن ایمان والوں کے لیے ایسی مثالیں کام دیتی ہیں کہ وہ اس سے ہدایت پکڑتے ہیں. اب آپ مچھر کی اگر آج سائنس میں جو اس کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے اگر آپ دیکھیں تو مچھر کی ایک آنکھ میں 100 بلب ہوتے ہیں، یعنی کہ 100 آنکھیں ہوتی ہیں، اس کو آپ آنکھیں کہہ لیں، جس سے وہ دیکھتا ہے ایک آنکھ میں، اور دوسری آنکھ میں بھی 100 بلب لگے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آج سائنس نے اس آیت کو
کتنا مزید کھول کر بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کی اگر مثال دی اور مچھر پہ سائنس نے جب تحقیق کی تو اس کا جو آنکھیں ہیں اور اس کے اندر جو اور اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی حقیر سی ہمیں لگتا ہے نا مچھر کہ ہم اس کو یوں مسل دیتے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی قدرتیں کار فرما ہیں اس کو پیدا کرنے میں کہ انسان جب دیکھتا ہے تو بے شک دنگ رہ جاتا ہے اور کہتا ہے بے شک اللہ ہی کا کلام ہے یہ، جس میں وہ مچھر کی مثال دے رہا ہے اور اس کا مچھر بھی بنایا ہوا لاجواب ہے، تو اللہ تعالیٰ کی سب سے خوبصورت مخلوق انسان کے بارے میں کیا کہنے ہوں گے، بشرط یہ کہ وہ ہدایت والا ہو، جہنم سے بچ جانے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسی مثالوں سے گمراہ وہی ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں، جو ایمان والے نہیں ہوتے اور ایمان کے مقابلے میں کفر کو یعنی انکار، کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، جھٹلانا، انکار کرنا، تو جو کفر پر اڑے ہوتے ہیں وہی انکار کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 27، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو یعنی قرآن اور اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں جب تک وہ اپنی اصلی شکل میں تھی، ان میں تحریف نہیں ہوئی تھی، اور پھر جب قرآن اتر گیا تو قرآن کے بعد ان کو ہم اس طریقے سے نہیں لے سکتے جس طرح سے ان کا حق تھا لینے کا جب تک وہ اپنی اصلی شکل میں تھی، لیکن اللہ کے قرآن نازل کرنے کا یہی سب سے بڑا منصوبہ یہی تھا کہ یہ ایسی کتاب جس کی حفاظت میں خود کروں گا، اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو، اس سے مراد قرآن ہے، اس عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹتے۔ دیکھیں صلح رحمی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرنی ہے، جو آپ سے ناراض ہے آپ نے اسے منانا ہے، جن دو آپس میں بہن بھائیوں کا یا رشتہ داروں کا جھگڑا ہے آپ نے اس میں صلح کروانی ہے، ایک دوسرے کو جوڑنا ہے۔ تو جو لوگ نہیں جوڑتے، جوڑنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو دیا ہے اس کو نہیں جوڑتے، انہیں کاٹتے ہیں تو اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ جو لوگ قطع رحمی کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی قطع رحمی کرنے کے بعد فساد ہی پھیلائیں گے نا، اب زمین پہ ہی رہتے ہیں نا سب رشتہ دار اور ہم سب، تو ہم جب کسی رشتے کو کاٹیں گے فساد پھیلے گا، ہے نا، کسی نہ کسی ایک گھر میں تو جھگڑا ہوتا ہے نا، جب کوئی آپس میں کوئی رشتہ داروں میں ناچاکی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو جھگڑا تو ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے زمین پر فساد ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو فساد پھیلاتے ہیں وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، وہ نقصان میں پڑیں گے، ان کو جو ہے اس دنیا میں بھی مشکلات کا سامنا پیش آئے گا اور ممکن ہے کوئی عذاب بھی اس پہ بیماری کی شکل میں یا کسی معذوری کی شکل میں یا کسی اور شکل میں وہ بھی عذاب بھی اس پر آ جائے، اور آخرت کا عذاب تو ایسا ہے کہ جو کبھی بھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی، اسے صحیح طرح سمجھ کر پڑھنے کی، سننے کی، عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے نہ کہ گمراہ ہو جانے کا ذریعہ، اور اللہ تعالیٰ اس ہدایت پر ہمیں قائم رکھے زندگی بھر، مرتے دم تک، قبر میں، میدان حشر میں، پل صراط سے گزرتے وقت، یہاں تک کہ ہم جنت الفردوس میں نہ داخل ہو جائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر